الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ درس نمبر 4 میں آپ کا آج اسے خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ ہم درس نمبر 4 کو شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے 3 درسوں میں لیسنز میں ہم نے اسم کو پڑھا تھا اور کچھ جو ہے کچھ اور یعنی اس کا ہم نے اسم کی جو ہے اس میں نکرہ کو دیکھا تھا، اس کی علامت کیا ہوتی ہے جس کو میں نے اس وقت بتایا تنوین ہے، اور اس میں معرفہ کو پڑھا تھا، اس کی علامت ہے اس کے ساتھ الف لگ جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ الف جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور لام جو ہے وہ لام کب پڑھا جائے گا اور کب چھوڑا جائے گا، کب اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن ہم نے ایک چیز میں نے بتایا تھا کہ اسم جو ہے، اسم کے اس آخری، یہاں پر آپ فوکس کیجئے، یہ اسم جو ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیے اسم البیتو، اصل ورڈ تھا بیتون، اصل ورڈ کیا تھا؟ بیتون، اصل ورڈ تھا بیتون۔ بیتون کے یعنی اس میں نکرہ تھا عام، اے ہاؤس۔ جب ہم نے یہ بیتون جو ہے اس کے اوپر جو یہ تنوین تھی، اس تنوین از ایکول ٹو آر این، ٹھیک؟ لیکن جب ہمیں خاص بنانا ہے تو ہم اس سے یہ تنوین جو ہے ہٹائیں گے۔ جب ہم اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو اس طرح الف لام لگائیں گے تو الف لام لگانے سے جو یہ تنوین ہے، تنوین اس کی ہٹ جائے گی، 2 پیش کے بدلے ایک ہی پیش رہے گا۔ تو اب یہ بن گیا البیتو، البیتو۔ اب یہ ا اور این جو ہے یہ ڈیفینٹ آرٹیکل بن جائیں گے، یعنی اب یہ بنے گا دا ہاؤس، ٹھیک ہے؟ یہ بنے گا دا ہاؤس، البیتو دا ہاؤس۔ یہ تو کلیئر ہو گیا تھا پچھلے لیسن میں۔ اب اس لیسن میں جو ہے میں آپ کو سکھاؤں گا اعراب۔ کیا سکھاؤں گا؟ اعراب، یعنی اعراب بولتے ہیں کسی کلمے کے آخری حرف پر جو حرکت ہے، یعنی البیتو کا آخری حرف ہے تا، اس تا کے اوپر جو حرکت ہے یہ اعراب ہے۔ یہ حرکت چینج ہوتی جاتی ہے سینٹینس میں۔ اس ورڈ کے استعمال ہونے سے اس کی یعنی پوزیشن کیا رہے گی سینٹینس میں، اس اعتبار سے اس کو چینج ہونا پڑتا ہے۔ اسم کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، اسم کا اعراب جو مطلب نارمل لیول وہ پیش رہے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی رفع رہے گا، اس کو رفع بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اسم سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو فتح یعنی نصب یعنی زبر یا زیر دے سکتا ہے تو اسم کا اعراب اسی کے اکارڈنگ ہو جائے گا۔ آج ہم وہی شروع کرنے جا رہے ہیں کہ کب اسم سے پہلے کوئی حرف آئے گا تو اسم کے نیچے زیر آئے گی۔ تو ہم اس کو فارملی شروع کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے البیتو، البیتو، دس تو پیش تو، this is important البیتو، this is important، اوکے؟ لیکن یہاں جب پھی آ گیا پہلے تو اس نے بنایا پھل بیتی، پھل بیتی، تو بن گیا تی، تو بن گیا پھل بیتی۔ اسی طرح سے یہاں آئیے، میں اس کو واپس جو ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں، واپس لائیں گے ہم اس کو اپنی پوزیشن پہ۔ یہ دیکھیں آپ، البیتو فی البیت، البیتو فی البیت، البیتو فی البیت۔ ہاں، المسجدو، المسجدو فی المسجد۔ اب مسجد کا لاسٹ لیٹر ہے دال، دال کے اوپر پیش ہے۔ اب یہاں فی آ گیا پہلے تو دال کے نیچے یہ آ گئی، جر آ گئی، فی المسجد۔ المکتب علی المکتب، مکتب کا لاسٹ لیٹر با ہے، یہاں پیش ہے، یہاں زیر آ گئی، علی المکتب، ٹھیک ہے؟ السریر علی السریر، علی کی وجہ سے، فی کی وجہ سے، علی کی وجہ سے۔ یہ فی اور علی ہے کیا؟ جس نے اسم
का एराब चेंज कर दिया। ये फी और अला जो है ये हरूफी जारा में से हैं, हरूफी जारा, हरूफी जारा यानी हरूफी जार सिंगुलर है और हरूफी जार आता है इसका प्लूरल, हरूफी जार सिंगुलर या हरूफी जार भी बोलते हैं। हरूफी जार मीन्स जो क्या दी, जो जर दे इसम को, यानी इसम के आखिरी हरफ पे जो पेश या ज़बर थी इससे पहले उसको ये ज़ेर में चेंज करेगा। ये है हर्फ जार, फी भी है अला भी है। हर्फ जार बहुत से है लेकिन फिलहाल हम ये दो पढ़ रहे हैं, फी और अला। तो याद रखिए फी और अला जब भी किसी इसम से पहले आते हैं तो वो इस इसम को ज़ेर वाला बना देते हैं, यानी इसको मजरूर बना देते हैं। तो यहाँ ये फी जो है इसको हम बोलेंगे ये हर्फी जार है या हर्फी जर है, और ये बैतुन जो है इसको बोलेंगे ये अब इसम मजरूर है, इसम मजरूर यानी ज़ेर वाला इसम, जर वाला इसम। अब इस यानी इसम जो है ये खत्म हो रहा है ज़ेर पर, ठीक है। यहाँ भी अल मस्जिदु ये इसम है, लेकिन फी फिल मस्जिद जब आएगा तो फी हर्फी जर और अल मस्जिद जो है इसम मजरूर बनेगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने मुरक्कब एक मुरक्कब बनाई, एक मुरक्कब, एक कंस्ट्रक्शन। इस मुरक्कब को हम बोलते हैं मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी। आप हम अभी जो है सिर्फ अल्फाज पढ़ रहे हैं, मैं सेंटेंसेस को भी ज्यादा टच नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि पहले अल्फाज थोड़ा ज़हन में रासिक हो जाए, इसके बाद मुरक्कबात, तो फिर साथ साथ हम मुरक्कबात के साथ साथ हम जुमले भी पढ़ने शुरू करेंगे, ठीक है। सो मुरक्कब जारी मीन्स that murakkab, that construction that consists of two words, harf jar and ism majroor, followed by harf jar followed by ism that is majroor। ये ज़ेर वाला होता है इस तरह अल-मक्तब, अल-मक्तबी, अस-सरीर, अल-सरीरी। तो हमने दो हर्फ जार पढ़े यहाँ। अब आप देखिए इस लेसन का बा पार्ट, इस बा पार्ट में आप कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। इन सेंटेंसेस को इसी हर्फ जार और इसम मजरूर के हवाले से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, या सॉरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए हाँ, आइना मुहम्मद, आइना से हम पूछते हैं कहाँ है, why, आइना मीन्स why is मुहम्मद, हुआ फिल गुरफती, ही हुआ फिल गुरफती। सो ही इज प्रोनाउन, तो आप पहला प्रोनाउन सीख रहे हैं, ही मीन्स ही अरबी में हुआ, मोहम्मद मुज़क्कर है तो हुआ लग गया, हुआ फिल गुरफती। ही इज प्रोनाउन, ही इसको आप किसी भी चीज के बारे में, इंसान के बदले चीज या इंसान या हैवान के बदले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे हम आगे देखेंगे वो आइना यासिर, वेयर इज यासिर, हुआ फिल हम्मामी, यासिर के बदले हुआ फिल हम्मामी, हम्माम मींस बाथरूम, ही इज इन द बाथरूम और इन द वॉशरूम। वो आइना आमिनतु, एंड वेयर इज आमिना। मोहम्मद और यासिर तो मुज़क्कर थे, आमिना मुअन्नस है, तो इसके बदले प्रोनाउन लगेगा हिया, यानी दूसरा प्रोनाउन आप सीख रहे हैं। दो प्रपोजिशन यानी दो हर्फ जार और दो प्रोनाउन आप सीख रहे हैं। आइना आमिना तो, और आमिना कहाँ है, आमिना कहाँ है, हिया फिल मतबकी, शी इज इन द किचन, हिया मीन्स शी, हुआ मीन्स ही, हुआ फिल गुरफा, ही इज in the room, here fil matbakh, she is in the kitchen। wa ayna as-sa'atu, and where is the watch, मेरी घड़ी है, घड़ी कहाँ है, wa ayna as-sa'atu, here ala as-sarir, it is on the bed, not she is on the bed, because ये इंसान नहीं है, ये चीज है, तो हम it इस्तेमाल करेंगे, it is on the bed, it is on the bed। so लेसन खत्म कर रहे हैं आप यहाँ। लेसन में आपने दो हर्फ जार सीखे और ये फायदा सीखा कि हर्फ इसम से पहले जब हर्फ जार आ जाए तो वो इसम को ज़ेर वाला बना देता है, यानी जर वाला बना देता है। और यहाँ हम दो प्रोनाउंस भी सीख रहे हैं, हुआ और हिया। हुआ मीन्स ही, हिया मीन्स शी। अब आप आगे आइए, अजबनीला सिलतिलातिया कि सवाल ये जवाब दीजिए। आइनल किताब, किताब कहाँ है, हुआ अलल मक्तब, it is on the table। ainal kitab, where is the book, हुआ अलल मक्तब, इस सेंटेंस को हम पढ़ना भूल गए थे, वो हुआ अलल मक्तब, it is on the table। किताब मुज़क्कर है अरबी में, तो हम हुआ लगा रहे हैं,
ساعت مونس ہے تو ہم ہیا لگا رہے ہیں. سو این الکتاب عربی میں جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے. ہوا علی المکتب. وَأَيْنَ مُحَمَّدٌ. Where is Muhammad? ہوا فی الغرفۃ. ہوا فی الغرفۃ. اسی طرح سے یہ دو تین سوالات ہیں جو آپ خود ہی اس ٹیکسٹ کو جو ہے دیکھ کر اپنی کتاب پر جو ہے ان کو کر سکتے ہیں. ہم لیسن نمبر 2 پہ آئیں گے. جو میں نے کہا ہے ایک بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے جو اس کتاب میں رکھی گئی ہے. اقرأ واکتب. ریڈ اینڈ رائٹ. ریڈ اینڈ رائٹ. ما ضبط اواخر الکلمات. لیکن اب کلمات کے آخری یعنی یہ کلمات کا آخر جو ہے اس کو ضبط کرتے ہوئے یعنی اس کے لاسٹ پر جو ہے حرکت ڈالتے ہوئے اعراب ڈالتے ہوئے اعراب یعنی المدرسہ اسم لکھا ہوا ہے نا, لیکن اس اسم سے پہلے کچھ نہیں ہے بعد میں کچھ, تو ہم اس کو پیش پڑھیں گے. اگر یہ الف لام والا ہے تو ہم ایک پیش پڑھیں گے, اگر الف لام کے بغیر ہے تو دو پیش. اگر یہاں الف لام والا ہے تو ہم پڑھیں گے المدرسۃ. لیکن پھر یہاں پہ جا رہا ہے فی المدرسۃ, فی المدرسہ, فی البیت, البیت, الغرفۃ, الحمام, فی المطبخ, in the kitchen, المکتب, table, على المكتب, on the table, على الكرسي, on the chair, السرير, the bed, على الكتاب, on the book, في المسجد, in the mosque. اب آپ اسی قاعدے کو استعمال کرتے یہ سینٹینس پڑھنے کی کوشش کیجئے. اقرأ واکتب تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے یہ لیسن کہ آپ جو ہے وداؤٹ حرکات اس کو کیسے آپ پڑھ پائیں. طالب ہم نے پڑھا اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں, الکام لگا ہوا ہے اس کے ساتھ, سو ہم پیش پڑھیں گے ایک پیش. الطالب فی الجامعۃ, فی حرف جر ہے, ٹھیک ہے, یعنی the student is in the university. الرجل فی المسجد, the man is in the mosque. أين التاجر, where is the merchant? هو في الدكان, he is in the shop. القلم من بش على المكتب, على کی وجہ سے مکتب کو زیر ملے گی. القلم على المكتب, the pen is on the table. أين زينب, where is Zainab? Here she is في الغرفة, in the room. أين الورق, where is the paper, blank paper. هو it is, على المكتب, on the table, it is on the table, ٹھیک ہے. أين المدرس, where is the teacher? هو في الفصل, he is in the classroom. أين ياسر, where is ياسر? هو في المرحاض, he is in the laboratory, وہ جو ہے لیٹرین میں ہے. الشمس والقمر في السماء, the sun and the moon are في السماء, in the skies, in the من في الفصل, who is in the classroom, من في الفصل, who is in the classroom. ہاں اب آپ اس لیسن نمبر 4 میں, درس نمبر 4 میں ایک اور چیز بھی سیکھ رہے ہیں, وہ امپورٹنٹ ہے. نام, پراپر نامز جیسے حامد, خالد, راشد وغیرہ, یہ پراپر نامز جو ہے ان کے ساتھ ہم دو پیش پڑھتے ہیں. محمد, خالد, حامد, یاسر, عمار, سعید, علی, عباس. لیکن ان کے ساتھ وہ قاعدہ استعمال نہیں ہوگا جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب ایک کامن ناؤن پہ دو پیش لگتے ہیں تو اس کا میننگ ہوتا ہے اے بک, کتاب, اے بک, قلم, اے پین. یہاں ہے محمد, اس کا معنی یہ نہیں ہے اے محمد, نو, اس کا معنی صرف محمد. یاسر, خالد مینس خالد, یہ پراپر ناؤن ہے. سو وہ قانون, وہ رول, وہ گرامر کا رول جو آپ نے وہاں پڑھا, جب عام ناؤن کے ساتھ ہم دو پیش لگاتے ہیں تو وہ اس میں نکرہ بنتا ہے. لیکن یہ پراپر ناؤن ہے. عرب کے لوگ یعنی عرب کے لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی دو پیش استعمال کرتے ہیں. مذکر ناؤن جو ہے ان کی اپنی زبان کے, تو ان کے ساتھ دو پیش لگاتے ہیں, لیکن یہ پھر بھی پراپر ناؤن رہتا
ہے. اس کے اپوزٹ میں آپ ایک پوائنٹ سیکھنے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عورتوں کے نام. آمینہ، زینب، فاطمہ، مریم وغیرہ. کسی پر بھی آپ دو پیش نہیں پڑھیں گے، دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو ہے یہ تنوین قبول نہیں کرتے ہیں. یہ تنوین قبول نہیں کرتے ہیں. یہ عربی نام جو ہے نا عورتوں کے، یہ تنوین قبول نہیں کرتے ہیں. یہ تنوین قبول چاہے ان کے آخر پر بولتا ہو یا نہیں ہو. جیسے زینب میں نہیں ہے، مریم میں نہیں ہے، ٹھیک. اور اگر ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ عرب کے لوگ جو ہیں یہ صرف اس پر ایک ہی پیش پڑھتے ہیں. یہ پڑھتے ہیں زینب، فاطمہ، مریم، عائشہ. تو جب مردوں کا نام ہو یا میسکولائن نام ہو تو آپ دو پیش پڑھیں گے، لیکن جب عورتوں کا نام ہو تو آپ ایک ہی پیش پڑھیں گے. ذرا آپ اس ایکسرسائز کو دیکھیے، آپ کیجیے. اقرا وقت، ریڈ اینڈ رائٹ. یعنی مردوں اور عورتوں کے نام جو ہے ملے ہوئے لکھے ہیں، مکس ہے. اب آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا. حامد مذکر نام ہے تو ہم دو پیش پڑھیں گے. حامد. زینب یہ لڑکی کا نام ہے، زینب ایک پیش. آمنہ، عمار مذکر نام ہے، سعید. لیکن فاطمہ، مریم، علی، خالد، عباس. لیکن عائشہ، محمد، صفیہ، خدیجہ. تو یہ ہے، یعنی جب آپ نام یا دیکھیں گے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ مردوں کے نام جو دو پیش سے پڑھتے ہیں، یعنی تنوین سے پڑھتے ہیں، لیکن عورت کے نام تنوین سے نہیں پڑھے جاتے ہیں. اب آپ اس لیسن میں پارٹ جو ہے یہاں آپ دو اور چیزیں سیکھ رہے ہیں، ٹھیک. وہاں ہم نے حرف جار میں سے دو پڑھی تھی. کیا؟ ایک فی، دوسرا الا. فی اور الا. یہاں دو اور پریپوزیشن، دو اور، من اور الا. من means from. الا means to یا toward. الا means to یا toward. ٹھیک ہے. الا من گا سے، الا means طرف اردو میں، ٹھیک ہے. البیت من البیت، المسجد الى المسجد. اوکے. اب یہ پڑھیے آپ، کیا نام ہے، سینٹینسز. المدرس ٹیچر پوچھ رہا ہے، من این انت، آپ کہاں سے ہیں. من این انت، آپ کہاں سے ہیں. where are you from. انا، محمد جواب دے رہا ہے، انا میں، انا. یعنی آپ ایک اور پروناؤن پڑھ رہے ہیں، I. انا means I. انا I. من الیابان، I am from Japan. الیابان، جاپان کو کیا کہتے ہیں، یابان. انا من الیابان، I am from Japan. پھر ٹیچر پوچھ رہا ہے، ومن این عمار، and where is Ammar from. ومن این عمار، and where is Ammar from. محمد جواب دے رہا ہے، ہوا من الصین، he is from China. ہوا pronoun، ہوا من الصین، he is from China. المدرس تیسرا سوال کر رہا ہے، ومن این حامد، and where is حامد where is حامد from. محمد جواب دے رہا ہے، ہوا من الہند، he is from India. المدرس، این عباس، where is عباس، عباس کہاں ہے. محمد جواب دے رہا ہے، خرجہ، وہ نکلا. he has gone. ہاں. اور سمپلی he went. خرجہ، he went، وہ چلا گیا. خرجہ، وہ چلا گیا. یہ پہلا فعل ہے جو آپ اس میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باقی جو مضارع وغیرہ وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے دوسرے بک میں. یہاں آپ صرف اتنا سیکھیں، خرجہ means وہ نکلا، ٹھیک. المدرس، این ذهب، where did he go، وہ گیا کہاں. ذهب دوسرا فعل ہے جو پڑھ رہے ہیں، نوٹ کیجئے. این ذهب، where did he go، وہ کہاں گیا. محمد جواب دے رہا ہے، ذهب الى المدير، he went to the principal. he went to the المدير means principal. المدير means he went to the principal. المدرس، وأين ذهب علي، and where did Ali go. علی کہاں گیا.
محمد ذهب إلى المرحاض. He went to the lavatory. وہ واش روم چلا گیا, یہاں لیٹرن گیا ہے. اب آپ تمرین دیکھیے.